حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس ظالم بادشاہ کے ظلم کی داد خواہی کی اور ان سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارا اس ظالم سے انصاف کیجیے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو سولی کا حکم دے دیا، تو پھر اسے پہاڑ پر رات کو سولی پر باندھ دیا گیا۔ لوگ اس سے جدا ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ ظالم سولی کی لکڑی پر تنہا رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باطل خداؤں سے گریہ وزاری کی، لیکن انہوں نے اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ پھر اس نے چاند اور سورج کے سامنے گر گڑایا اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو اس لیے پوجا تھا تاکہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو تم دونوں مجھے نفع پہنچاؤ، بس اب مجھے فائدہ پہنچاؤ۔ ان دونوں نے بھی اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا اور اسے اس کے ناموں سے یاد کیا، اس سے فریاد کی کہ اے میرے رب، میں نے تیری نافرمانی کی، تیرے غیر کو پوجا لیکن اس سے کچھ نفع نہ پایا۔ بے شک تو ہی حق ہے، بس اب تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے معبودان باطلہ کو عرصہ دراز تک پوجا لیکن ان سے کچھ نفع نہ ملا۔ پھر مجھ سے دعا کی، میں نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ بلا شبہ میں مضطرب اور پریشان دل کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کو زمین پر سلامتی اور عافیت سے اتار دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس ظالم کو لکڑی کے تختے سے نیچے اتارنے کے لیے ہم کو حکم دیجیے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو حکم دیا۔ جب وہ لوگ اس کے پاس پہنچے تو اس کو زندہ اور صحیح و سالم زمین پر پایا۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی اطلاع کی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی طرف گئے اور اس کو ویسا ہی پایا جیسا وہ پہلے تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان عجائبات سے جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے خبر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اس بندے نے مجھ سے عاجزی کے ساتھ توبہ کی، اس لیے میں نے اس کی عاجزی اور توبہ کو قبول فرمایا۔ اگر میں بھی اس کی عاجزی اور اس کی توبہ کو قبول نہ کرتا جیسا کہ اس کے باطل معبودوں نے قبول نہ کیا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ اور جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ بس اے داؤد علیہ السلام، اس کے سامنے ایمان پیش کرو، وہ ایمان لائے گا اور اس کا ایمان راسخ ہوگا۔